माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मअसूमीन। सलावतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व अला मवालिहिम व अला शिय्यतिहिम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालल हकीम फ़िल क़ुरानिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअलमूनस सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका हमारे प्रोग्राम हर दिन कुरान के साथ हम आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में कुरान मजीद के फ़ायदे बयान किए जाएंगे और कुरान के मानी के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। नाज़रीन, हमारा हर दिन कुरान के साथ का ये हमारा पहला प्रोग्राम है। हम इसकी कुरान की इब्तदा से शुरू करते हैं। कुरान मजीद ख़ुद अपने बारे में इरशाद फरमाता है कि इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि ये कुरान यकीनन उस राह की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधी है। और वयुबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअलमूनस सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। और फिर कुरान मजीद ने बयान किया कि उन मोमिनीन को खुशखबरी है और उनके लिए बशारत है जो नेक अमाल बजा लाते हैं। और फिर इरशाद फरमाया अन्ना लहुम अजरन कबीरा, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अजर है। और इसी तरह एक और आया मजीदा में भी इरशाद हुआ कि इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कि ये कुरान यकीनन बड़ी तकरीम वाला है, जो एक महफूज किताब है जिसे सिर्फ पाकीज़ा लोग ही छू सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं कि ख़ुद कुरान मजीद की अज़मत जिस पैगंबर के क़ल्ब पर नाजिल हुआ है, वो ख़ुद पैगंबर इस कुरान मजीद के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद की अज़मत यह है कि जिस तरीके से कलाम खुदा को दूसरे के कलाम पर वही फ़ौक़ियत हासिल है जो ख़ुद ज़ात बारी ताला को बाकी मखलूक़ात पर फजीलत है, इसी तरह कुरान मजीद को भी फजीलत है। और इसी तरह इसी कुरान के बारे में आइए चलते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इसी कुरान के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद एक ऐसा नूर है जिसकी कंदीलें गुल नहीं होती। और फिर इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद एक ऐसा चराग है जिसकी लौ खामोश नहीं होती, जिसकी लौ बुझती नहीं है। और फिर इरशाद फरमाया कि ये कुरान मजीद ऐसा दरिया है जिसकी तह तक किसी को रसाई हासिल नहीं होती। और फिर चौथा चीज इरशाद फरमाई कि कुरान मजीद ऐसा रास्ता है जिसमें राहे पैमाई बेराह नहीं करती। और फिर इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद ऐसी किरण है जिसकी रोशनी मध्यम नहीं होती, जिसकी रोशनी बुझती नहीं है। तो नाज़रीन, कुरान मजीद मौला इरशाद फरमाते हैं नूर है जिसकी कंदीलें गुल नहीं होती, ख़त्म नहीं होती।
تو پھر ہمیں قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر سورہ اور قرآن کی ہر سورہ اور قرآن مجید پورے کا پورا ہماری زندگی میں مشعل راہ ہے۔ اگر ہم زندگی میں وہی کام کریں جو قرآن مجید نے ہماری معاشرتی زندگی کی عکس بندی قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کسی بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے، زندہ و جاوید پاک پیغمبر کا وہ معجزہ ہے، اسے موت نہیں آ سکتی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دن اور رات کی طرح یہ قرآن بھی چلتا رہتا ہے، اور سورج اور چاند کی طرح ہر دور میں جس طریقے سے سورج موجود ہے دنیا عالم میں روشنی پھیلا رہا ہے، جس طرح چاند موجود ہے دنیا عالم میں روشنی پھیلا رہا ہے، تو میرے تیرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے سورج موجود ہے، جس طریقے سے چاند موجود ہے، جس طرح وہ اپنی روشنی دے رہے ہیں، تو آج کے معاشرے میں بھی قرآن بھی ہمیں روشنی دے رہا ہے۔ اور آئیے چلتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسی قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ قرآن تمہارے درمیان حق کا پاسدار ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا وہ عہد ہے قرآن جو تمہارے لیے پیش کیا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن وہ چیز ہے جو کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید آپ کے لیے حق کی تصویر ہے، اس قرآن کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو قرآن کے سائے میں چلتے جاؤ۔ اور آئیے چلتے ہیں کہ ناظرین یہ قرآن مجید، کیا یہ جو قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کے بارے میں کیا ثواب ہے؟ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ قرآن مجید میں ہم اس کی آیات اور قرآن کے معنی کی طرف چلیں گے، تو قرآن کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور یاد رکھو واحد قرآن مجید ہے جس کی تلاوت بہترین تلاوت ہے، اور اس لیے قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا تمام نیکیوں کا سر چشمہ ہے۔ نماز ملی تو قرآن سے، روزہ ملا تو قرآن سے، حج کا حکم ملا تو قرآن سے، زکوٰۃ کا حکم ملا تو قرآن سے۔ ناظرین، تو جو چیز بھی ہمیں اپنے معاشرے میں چاہیے ہوتی ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے، اور اس لیے ارشاد ہوا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جس قدر آسانی سے ممکن ہو قرآن اتنا پڑھو۔ اور پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا ہے، میرا پیغمبر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آسانی کے ساتھ جتنا بھی، جس طرح ارشاد ہوا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور آسان انداز کے ساتھ پڑھو۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم زندگی اللہ اور اللہ کے آل محمد بنائے ہوئوں کی زندگی میں ہم اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن نور ہے جس کی قندیلیں گم نہیں ہوتی، اور اسی لیے ارشاد ہوا
کہ کم و بیش ہر روز کی 10 آیات کو ضرور پڑھو تاکہ تمہارا نام غافلین میں سے نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، آئیے ہم چلتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ جو لفظی معنی ہے قرآن، اور یہ بات میں آپ کو بتلاتا جاؤں کہ ہر دنیا آدم و عالم میں سب سے زیادہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کتاب کلام مجید ہے، اور اس لیے قرآن جو ہے اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، قرآن کی آیات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کے ہر آیت میں غور کریں گے، ہر سورہ میں غور کریں گے، تو ہمیں اپنی زندگی کا بہترین گزارنے کا طریقہ مل سکتا ہے۔ تو ناظرین، آئندہ کے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔